دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے روح پرور، ایمان افروز اور تاریخ ساز اجتماع کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس نے بہار اور جھارکھنڈ کی فضاؤں کو ذکر الہی سے معطر کر دیا، دلوں کو تازہ ایمان عطا کیا اور دین کی محنت کے لیے ایک نئی روح پھونک دی۔ جی ہاں، یہ بابرکت اجتماع منعقد ہوا 24، 25 اور 26 اپریل 2026 کو۔ مقام تھا جامعہ حسینیہ مدنی نگر فرنگورہ کشن گنج، وہی کشن گنج جو عرصہ دراز سے دینی بیداری اور اصلاحی تحریکوں کا مرکز رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ کوئی عام اجتماع نہیں تھا، بلکہ یہ دلوں کو بدلنے والا، نیتوں کو جگانے والا اور زندگی کا رخ موڑ دینے والا اجتماع تھا۔ پورے بہار اور جھارکھنڈ سے جماعت کے ذمہ داران، علماء کرام اور دین کے خادمین اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی نیندوں کو قربان کر کے، اپنے گھروں سے نکل کر ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ کے دین کی محنت کو مضبوط کرنا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ ہر چہرہ نورانی، ہر دل میں فکر، ہر زبان پر ذکر اور ہر آنکھ میں دین کی تڑپ نمایاں تھی۔ محترم حضرات، تبلیغی محنت میں مشورہ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ صرف بات چیت نہیں ہوتی، یہ دراصل امت کی فکر کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر صرف پروگرام نہیں بنتے، بلکہ یہاں دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، یہاں نیتیں درست ہوتی ہیں، یہاں اللہ کے دین کے لیے راستے متعین کیے جاتے ہیں۔ اور یہی ہوا اس مبارک اجتماع میں۔ اس اجتماع کی خاص بات یہ رہی کہ بڑے بڑے علماء کرام اور جماعت کے ذمہ دار حضرات پورے اخلاص کے ساتھ شریک ہوئے۔ ہر ایک کے دل میں یہی درد تھا کہ ہم اپنے علاقے میں دین کو کیسے زندہ کریں، لوگوں کو اللہ سے کیسے جوڑیں، نماز، ذکر اور سنت کو عام کیسے کریں۔ یہی فکر اس اجتماع کی روح تھی۔ اور سامعین کرام، اس اجتماع کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ یہاں سے کئی جماعتوں کی تشکیل ہوئی۔ ایسے نوجوان، ایسے بزرگ، ایسے طلباء جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ قافلہ ہیں جو بستی بستی جائیں گے، گھر گھر جائیں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ اور اس اجتماع کی رونق کو چار چاند لگا دیے۔ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا فرحان ندوی صاحب کی شرکت نے، ان کی موجودگی خود ایک رحمت تھی۔ ان کی نصیحتیں دلوں میں اترنے والی تھی اور ان کی فکر نے حاضرین کے اندر ایک نئی روح پیدا کر دی۔ انہوں نے نہایت سادہ مگر مؤثر انداز میں ہم سب کو یاد دلایا کہ یہ دنیا فانی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور اللہ کا دین ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اس بابرکت اجتماع کا اختتام ہوا۔ مولانا فرحان ندوی صاحب کی دعا، سامعین کرام، وہ دعا کوئی عام دعا نہیں تھی، وہ دلوں کو ہلا دینے والی دعا تھی۔ ہزاروں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے۔ ہر شخص یہی مانگ رہا تھا،
یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ محترم حضرات، ایسے اجتماعات ہمیں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ یہ ہمیں بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس سے کیا لیا؟ کیا ہم اپنی نمازوں کو بہتر کریں گے؟ کیا ہم دین کی دعوت کو آگے بڑھائیں گے؟ کیا ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالیں گے؟ اگر ہاں تو یہی اس اجتماع کی کامیابی ہے۔ آخر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ دنیا چند دن کی ہے مگر آخرت ہمیشہ کی ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کریں، اپنی زندگی کا مقصد واضح کریں اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا ساتھ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اجتماع کی برکتوں میں حصہ عطا فرمائے، ہمیں دین کا سچا خادم بنائے اور ہماری زندگیوں کو ایمان اور عمل سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔